کے مزار پہ جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ کے مزار پہ جانے کا کیا فائدہ کیا ہے؟ سادہ سا حدیث کے مطابق فائدہ سناتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے قتل؟ بولیے نا، 99 قتل۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو، بخاری مسلم درجنوں کتابوں میں موجود۔ 99 قتل کیے اس نے۔ 99 قتل کرنے کے بعد ایک پادری کے پاس چلا گیا، راہب کے پاس، ظاہری مولوی کے پاس، آپ یہ سمجھ لیں۔ اس کو جا کے کہتا ہے میں نے 99 قتل کیے ہیں، اللہ معاف کر سکتا ہے مجھے کہ نہیں؟ اس نے کہا 99 قتل، معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، سینچری پوری کر دی۔ اب قتل کتنے ہو گئے؟ 100 قتل، 100 کا قاتل۔ اب طلب اچھی تھی، سچی تھی، معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اس کا کیا 99 جڑے مارے سن ہوتے چلو ٹھیک ہے، اور مولوی باہر بیٹھا کم رولے چ ہے کہ مولوی ہم مارنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ اب 100 ہو گئے، 99 ایک طرف اور ایک مولوی صاحب وہ پادری ایک طرف۔ اب کسی اللہ والے کے پاس گیا، اور اللہ والے رب ذوالجلال کے مزاج کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ اور حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کامل ولی کی سب سے کم درجہ پہچان یہ ہے کہ اس میں اللہ کی صفات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ وہ کریم ہوتا ہے، وہ رحیم ہوتا ہے، وہ ودود ہوتا ہے، وہ ستار ہوتا ہے، وہ مہربان ہوتا ہے۔ وہ کسی کو نہیں، کوئی فرقہ دیکھ کے مہربانی نہیں کرتا۔ کافر آئے تب بھی عطا کرتا ہے، مسلمان آئے تب بھی عطا کرتا ہے۔ صوفی کے پاس چلا گیا، اس کو کہا میں نے 100 مار دیے ہیں، معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا بھی تیرے اور رب کے درمیان ایسی کون سی چیز ہے جو اس کے درمیان حائل ہو اور تیری معافی نہ ہو سکے؟ تو نیت کر کے آ گیا، یہ اس بات کی گارنٹی ہے اللہ تجھے معاف کرنا چاہتا ہے، معافی ہو جائے گی، توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے۔ اب آپ کو پتا چلے گا مزار پہ جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ایک شرط ہے، کیا کروں؟ کہا شرط یہ اخرج من القریۃ الخبیثہ التی انت فیہا الی القریۃ الصالحہ، اس گناہ کی بستی سے، اس خبیث بستی کو چھوڑ کر فلاں شریف بستی میں داخل ہو جا۔ کیوں؟ فَإِنَّ بِهَا أُنَاسٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ، کیونکہ وہاں کچھ لوگ اللہ والے ہیں جو ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں محو رہتے ہیں۔ ادھر جا کے کیا کر؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ رہ کر وہی کچھ کر جو وہ کرتے ہیں، عبادت کر، ذکر کر، اذکار کر۔ اب وہ کہاں جا رہا تھا؟ نیکوں کی بستی میں۔ کہاں؟ ابھی پہنچا نہیں، جا رہا تھا، رستے میں موت آ گئی، مر گیا۔ عذاب کے فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے آ گئے۔ جب دونوں اکٹھے ہو گئے، رحمت والے کہتے ہیں جنت میں لے کے جائیں گے، عذاب والے کہتے ہیں جہنم میں لے کے جائیں گے۔ عذاب والوں نے دلیل دی 100 کا قاتل ہے، کوئی معافی کی گنجائش نہیں، جہنم میں جائے گا۔ رحمت والے کہتے ہیں قاتل تو 100 کا تھا، لیکن معافی مانگنے کے لیے نیکوں کے پاس جا تو رہا تھا نا۔ بھئی سادہ سی مثال دوں، ابھی بری امام پہنچا نہیں، رستے میں تھا، روات میں مر گیا۔ لاہور پہنچا نہیں، گنج بخش کے پاس پہنچا نہیں، پہلے کہیں جیلم میں مر گیا۔ سیون پہنچا نہیں، کہیں سکھر کے ارد گرد مر گیا، درمیان میں کہیں مر گیا۔ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والے نے کہا لے کے جاتے ہیں جنت، عذاب والے نے کہا جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا انج کرو کہ فیصلہ کر لو، ناپو زمین، اگر فاصلہ زیادہ طے کیا ہے تو ایسا میری جنت سے چلے آؤ، فاصلہ کم طے کیا ہے تو اس کو کہاں لے جاؤ؟ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب رب دیکھیں اللہ کل شیء قدیر، رب اپنے مقبول بندوں کی حیا کتنی کرتا ہے۔
اس کے نام کا سہارا کتنا رکھتا ہے، اس کے نام کا پالا کتنا رکھتا ہے، اس کی نسبت کی توقع اللہ کتنی عطا فرماتا ہے۔ اللہ زمین کو حکم دیتا ہے اوحى اللہ الی ھذہ ان تقربنی وھذہ ان تبعدی، وہ جو اس نے فاصلہ طے کیا تھا وہ تھوڑا تھا، اگلا فاصلہ زیادہ تھا۔ اللہ نے پچھلی زمین کو حکم دیا تو ذرا کھل جا، پھیل جا، چنگی چیڑی ہو جا، اور اگلی والی زمین کو حکم دیا تو سکڑ جا۔ تو کیا ہو؟ دیکھیں اللہ کیسے اپنے بندوں کی حیا کرتا ہے۔ تو سکڑ جا۔ اب جب فرشتوں نے ناپنا شروع کیا، فاصلہ زیادہ ہو گیا، جو اللہ کو پتا تھا کہ فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ بولو یار، فاصلہ زیادہ نہیں ہے، اگلا فاصلہ پتا تھا کہ زیادہ ہے، فرشتے نے ناپا تو کیا ہوا؟ فاصلہ کم ہو گیا۔ فرشتے اٹھا کر جنت میں لے گئے، وہ جنتی ہو گیا۔ 100 کا قاتل، 100 کا قاتل اللہ والوں کی طرف چلنے کے لیے پہنچا نہیں۔ اور بولو یار، ٹھنڈے ہو گئے ہو، پہنچا نہیں ابھی تک، رستے میں ہے۔ اللہ رحمت کے فرشتوں سے زمین کو کدھر سکڑ رہا ہے، کدھر پھیلانے کا حکم دیتا ہے، اس بات کے لیے کہ یہ میرے مقبول بندے کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور کوئی شخص محبت سے، چاہت سے، الفت سے اللہ والوں کے مزار پہ ہوتا کیا ہے؟ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے۔ وہاں ڈھول ڈھماکہ تو کوئی نہیں کرتا، میں تو نہیں کرتا، جا کے آپ کرتے ہیں بھائی، جو کرتے ہیں وہ جانے، وہ تو واقعی بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے۔ لیکن جو اللہ والوں کے پاس اللہ کی طلب میں جاتے ہیں وہ خالی ہاتھ واپس کبھی واپس نہیں آتے۔ اللہ والوں کے پاس جانے کا فائدہ، پہلا فائدہ یہ ہے، انسان چلنا شروع ہوتا ہے، اللہ اس کی گناہوں کی ڈائری کو ختم کر کے نیکیوں میں تبدیل فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہر کوئی جا بھی نہیں سکتا، ہر کوئی جا بھی نہیں سکتا، اور چلا جائے ہر کوئی وہاں حاضر بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی تصویریں بناتا رہتا ہے، کوئی کیا کرتا رہتا ہے، کوئی کیا کرتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو جاتے ہیں خالی جھولیاں لے کر، خالی سینہ لے کر، بھری جھولیاں اور نور کا سینہ لے کر بر امام کی برگاہ سے واپس آ جاتے ہیں۔ اور بات ختم کر رہا ہوں، حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں، اللہ میرا ہم نشین ہو جائے، کہا تو اولیاء اللہ کے پاس بیٹھ، تجھے اللہ کے جلوے نصیب ہو جائیں گے۔ گر تو سنگے خارائی مرمر شوی، چو بصاحب دل رسی گوہر شوی۔ اگر تم مرمر کی طرح ایک عجیب سا فارغ سا پتھر ہے نا، کسی صاحب دل کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ تجھے گوہر بنا دے گا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ جو ایک لمحہ کے لیے اللہ کے مقبول بندے کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، وہ اس طرح ہے جیسے 100 سال اس نے بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی ہو۔ اولیاء اللہ کے مزار پہ جا کر، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، یا اللہ میرے کول ککھ بھی نہیں، تیرے مقبول بندے نہیں بارگاہ حاضر ہو گیا، اس نے صدقے میرے گناہ معاف کر دے۔